اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لارہ کتاب میں فرمایا قل محبوب فرما دیجیے ان کنتم تحبون اللہ، بے شک اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، یعنی کہ اگر امت محمدی یہ چاہتی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو فرمایا فاتبعونی، کہ بس تم میری اتباع کرو۔ یعنی آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر امت محمدی یہ چاہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سے محبت کرے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری اتباع کرو، یعنی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ پھر خالق لم یزل نے دوسرے مقام پر فرمایا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک میرا جو محبوب ہے اس کے اخلاقیات کے تمام خصائل احسن ہیں، بہت ہی اچھی ہیں، تم ان کی پیروی کرو۔ یعنی کہ میرا محبوب ایک تمثیل ہے، تمہارے لیے ایک نمونہ ہے کہ تم میرے محبوب کی اتباع کرو، جس طرح سے میرے محبوب نے زندگی کو بسر کیا ہے تم اس طرح سے زندگی کو بسر کرو۔ دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنا محبوب دیکھ کر یہ بتا دیا کہ زندگی کو جو ضابطہ ہے، جو اصول ہے، جو طریقہ ہے گزارنے کا، وہ میرے محبوب کو دیکھو، اس طرح سے زندگی گزارو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ دوستان محترم، اللہ جب محبت کرے گا تو پھر سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو دوستان محترم، دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، اس کے اندر اس کے لیے پریشانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب اللہ اپنے بندے سے محبت کی ابتدا کرتا ہے تو اس کو آسانیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دستگیری فرماتا ہے، اور جس طرح سے بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب میں جانا شروع کرتا ہے، یعنی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا رہا اور اس طرح سے عمل کرتے کرتے اللہ کا محبوب ترین بندہ بن گیا کہ جن کو ہم اپنے سادہ الفاظ میں اللہ کا ولی کہتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب میں فرمایا کہ بے شک جو میرے بندے ہیں نہ ان کو خوف ہے اور نہ غمگین ہوں گے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ سے خوف بھی ختم کر دیتا ہے، چاہے وہ خوف دنیا میں معاشرت کا ہو یا معیشت کا ہو یا آخرت کے اندر حساب و کتاب کا ہو، وہ خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، وہ بھی کبھی غمگین بھی نہیں ہوتے، یعنی کبھی زندگی میں دنیا تنگ ہو جائے تو ان کو غم محسوس نہیں ہوتا، اور نہ ہی آخرت میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تب بھی وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو دوستان محترم، تمام آیات بینات کو اگر مد نظر رکھیں تو ہمیں حاصل اور حصول یہی ہوتا ہے کہ زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ماہ مبارک رمضان المبارک جو ہمارے اوپر گزر رہا ہے، یہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سدھاریں، جس طرح سے ہم اس ماہ مبارک کے اندر 5 جمع نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ اور خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح جو بقایا 11 مہینے ہیں وہ بھی اسی طرح ہم نمازیں پڑھتے رہیں اور صدقات و خیرات دیتے رہیں، غریبوں کا خیال رکھیں، اور دوستان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلسل طور پر حاضری دیتے رہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایسا نہ ہو کہ جب رمضان المبارک چلا جائے تو پھر ہم دوبارہ اپنے اسی حال پہ آ جائیں۔ عزیزان گرامی قدر، کوشش کریں کہ جس طرح سے ہم اس ماہ مبارک کے اندر 5 وقت نماز باجماعت ادا کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے تمام سال نمازیں پڑھنی ہیں۔ ہمیں اسی طرح سے جہاں تک ممکن ہو غریبوں کی امداد کرنی ہے، جہاں تک ممکن ہو ہم نے اہل علم کی صحبت کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ دوستان محترم فی زمانہ علم بہت ہے لیکن عمل کی طرف کوئی بھی آنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اللہ
علامہ اقبال نے آج سے 75 سال 80 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عزیزان گرامی قدر، اگر ہم نے عمل کیا تو ہمیں اجر اچھا ملے گا، اگر ہم نے عمل نہ کیا تو زندگی ہماری بیکار ہو جائے گی. علم تو آج کل اس قدر عام ہوا ہے کہ ہم نیٹ اٹھائیں، جو چاہے مسئلہ دریافت کر لیں. ہر مسئلے پہ ہمیں سینکڑوں علماء کرام مل جاتے ہیں، ہزار مفتیان کرام مل جاتے ہیں کہ اس مسئلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلے پہ یہ عمل تھا، صحابہ کا یہ عمل تھا، اولیاء امت کا یہ عمل تھا، فقہا کا یہ عمل تھا. الغرض ہمیں کسی بھی قسم کا ہمیں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی اور ہمیں علم پہنچ جاتا ہے. لیکن دوستان محترم، ضرورت ہے تو وہ عمل کی ضرورت ہے، ہمیں عمل کرنا چاہیے. لیکن دوستان محترم، میڈیا پر ایک قسم کا برہان ہے کہ ہر شخص میڈیا کو سنتا ہے اور سننے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب کس کی بات پر عمل کیا جائے. دوستان محترم، سب سے پہلے آپ اور آپ کے والدین اور آپ کے اساتذہ جس فقہ پر عمل کر رہے ہیں اس فقہ کو مکمل طور پر پہلے خود سمجھیں. جب وہ فقہ آپ کو سمجھ آ جائے، وہ تعلیمات سمجھ آ جائے، پھر آگے مزید تحقیق شروع کریں کہ ہمارے والدین ہمارے اساتذہ ان حدیثوں کا عمل کرتے تھے، اب جو بغیر دوسری حدیث ہے ان کا حکم کیا ہوگا، آیا کے اوپر ہمیں حکم ان احکامات پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. دوستوں، سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو سمجھیں. جب تک آپ خود پختہ نہیں ہوں گے تو پھر آپ اس طرح پر ٹھوکریں کھاتے رہیں گے. کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر وہ عوامل تھے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کو کئی طریقے سے کر کے دکھایا. آپ دیکھنا کہ ہم نے کس عمل پر عمل پیرا ہونا ہے. دوستان محترم، اگر ہم حدیثوں کا مطالعہ کریں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز ادا کی ہے. اگر ہم حدیثوں کا مطالعہ کریں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک کے نیچے بھی ہاتھ باندھے ہیں. اگر ہم مطالعہ کریں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کو بھی ہاتھ باندھے ہیں. دوستان محترم، اگر ہم حدیثوں کا مطالعہ کریں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین بھی کیا ہے. لیکن دوستان محترم، سوچیں کہ اگر ہم تمام حدیثوں پر عمل کرنا شروع ہو گئے تو نہ جانے ہمیں تیسرا فرقہ بنا بیٹھیں گے، ہم تیسری راہ پہ گامزن ہو جائیں گے کہ جو دین ہمیں دور کر نظر ہی نہیں آتا ہے، ایک نئی چیز ہم پیدا کر بیٹھیں گے. بے شک کہ تمام حدیثیں موجود ہیں، اس میں رفع دین بھی ہے، ہاتھ باندھنے کا ذکر بھی ہے، ہاتھ چھوڑنے کا ذکر بھی ہے. لیکن دوستان محترم، ذرا ہمیں تحقیق کی نظر سے دیکھیں کہ ہم مغرب کی نماز تو پڑھیں اس طرح کے ہاتھ چھوڑ کر، عصر کی نماز میں ہم ہاتھ ناک کے نیچے باندھیں، عشاء کی نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھیں، تو ہماری زندگی کس قسم عجیب سی ہو جائے گی. دوستان محترم، ہمیں کوئی نہ کوئی اپنا امیر تلاش کرنا پڑے گا، ہمیں کوئی نہ کوئی اپنا رہبر تلاش کرنا پڑے گا تاکہ وہ ہمیں یہ بتا سکے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر رفع یدین کیا تھا تو اس کو مخلوق کا عالم کیا تھا، اس وقت اسباب کیا تھے. جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کر نماز کی تو اس وقت کیا اسباب تھے. تو دوستان محترم، جب کبھی بھی آیت قرآنیہ ہو یا حدیث صحیحہ ہو، جب تک ہمیں اس کا پیش منظر اور پس منظر کا علم نہیں ہے تو ہم کبھی بھی حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے. جب تک ہمیں اس کی اسناد کے بارے میں علم نہیں ہے، جب تک ہمیں اس کے متن کے بارے میں علم نہیں ہے، تو دوستان محترم، کسی بھی حدیث پہ عمل کرنا اس وقت کے شخص کے لیے ناممکن سی بات ہے. جب کبھی بھی آپ کسی بھی حدیث کا مطالعہ کریں تو کم از کم ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے اس کے راویان کون کون ہیں، اس کی اسناد کیسی ہیں، آیا کہ اسناد کی وجہ سے حدیث کا مقام کیا ہے، اور دوستان حدیث کا پیش منظر کیا اور پس منظر کیا ہے، اس میں اسماء و رجال کا کیا حکم ہے، تعدیل و جرح کس مقام پر کی گئی ہے. دوستان، اگر ہمیں ان تمام چیزوں کا علم ہے تو پھر تو ہم کسی بھی نئی حدیث کا عمل کر سکتے ہیں. اگر ہمیں نہیں پتا اسماء و رجال کیا چیز ہے، جرح و تعدیل کیا چیز ہے، اسناد کے احکامات کیا ہے، سند جو ہے کس حکم پر جا کر بیٹھتی ہے، حدیث کا مقام کیا بنتا ہے،
دوستان اگر ہمارے علم میں یہ باتیں نہیں ہیں تو ہم کسی بھی نئی حدیث کو فالو نہیں کر سکتے، اس پہ عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو ہمیں علماء اکرام نے فقہ حناف کے مطابق جو ہمیں حدیثیں پہنچ گئی ہیں، جو عمل ہمارے تک پہنچ گئے ہیں، ہم اس پر عمل کریں۔ جب ہمارا یہ عمل پختہ ہو گیا تو پھر ہم آگے تحقیق کریں گے کہ آیا جو بقیہ حدیثیں ہیں ان پر ہم عمل کریں تو کس طرح سے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق لم یزل ہمیں عمل